علی آپ زبر ہیں پیش علی ٹھیک ہے، وہ تو آپ نے لکھ کے دیا، بات تو آگے بڑھے گی انشاءاللہ۔ علی مع القرآن والقرآن مع العلی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض ھذا حدیث صحیح الاسناد۔ ترجمہ یہ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ ہرگز اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ حوض کوثر پر نہ پہنچ جائے۔ ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث اسناد کے اعتبار سے صحیح ہے۔ سن لیا آپ لوگوں نے؟ لائیے کو میں عبارت پڑھ کے سنا دیتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں قاری صاحب، آپ یہ عبارت عربی کی نہیں پڑھ سکتے ہیں، خدا کی قسم نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر پڑھ سکتے ہیں تو عبارت یہ ہے، آپ اس کو پڑھ کر کے اس کا ترجمہ بتائیے، اور نہیں تو پھر میں ابھی اس کا مطلب بتاتا ہوں۔ آپ نے جو سند پیش کی ہے، یہ اردو پڑھنے والوں کی جو ڈپلوما کرتے لوگ گھر پہ بیٹھ کر کے، یہ عالم کی سند نہیں ہے۔ آپ لوگ نہیں بولیں، چپ بیٹھے رہیں۔ یہ کتاب ان کو دے دیجئے، اگر وہ پڑھ کر کے اس کا مطلب بتا دیتے ہیں تو پھر میں یہ تیسری بار ان کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ تم بیٹھو بیٹھو، آپ لوگ دیکھیے حالات اور سمجھیے۔ اب میں اگر ہم چونکہ اہل سنت و جماعت سے ہیں، ہم اپنے اکابر کو قابل اعتبار مانتے ہیں، ان پر ہمارا اعتماد اور بھروسہ ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ کوئی ایسے عالم نہیں ہے کہ جن کو آپ بریلوی کہہ کر کے نظر انداز کر دیں۔ ان کا انتقال 1083 ہجری میں ہوا، گویا تقریباً 400 سال پہلے کی یہ کتاب ہے۔ یہ 400 سال پہلے، گنتی میں ادھر ادھر ہو سکتا ہے۔ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ مناظرہ کو مناظرہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ میں عربی عبارت اس لیے نہیں پڑھوں گا تاکہ وہ دوبارہ اس کو نقل نہ کر سکے، ترجمہ پڑھ رہا ہوں، عبارت وہ پڑھ دیں، پوری مجلس پر ان کا احسان ہوگا، پوری مجلس پر ان کا احسان ہوگا۔ ینبغی ان یکون المناظران، اب آگے میں نے اس لیے اتنی پڑھ دی کہ آپ لوگوں کو یہیں سے پڑھ کر کے وہ سنائیں گے، جس میں لکھا ہوا ہے دونوں مناظر کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہم پلہ ہوں، ان میں سے کوئی بہت بلند نہ ہو اور کوئی بہت نیچا نہ ہو، ورنہ گفتگو نہیں ہوگی بلکہ آپس میں جھگڑا ہو سکتا ہے۔ اور جب علماء رہیں گے تو وہ اپنے درجے کا لحاظ کریں گے، وہ اپنی گفتگو میں بھی عامی الفاظ اور بازاری لب و لہجہ اختیار نہیں کریں گے۔ اس لیے انہوں نے یہ شرط رکھی ہے۔ اور یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے، رشیدیہ، اور پھر اس کے مصنف کی تاریخ وفات 1083 ہجری ہے، یہ 1446 ہجری چل رہا ہے۔ آپ لوگ گن لیجئے کہ کتنے سال ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، یہ اس وقت کی کتاب ہے۔ اگر اتنے قدیم علماء کی کتابیں بھی معتبر نہیں تو پھر دین کا دفتر آپ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ کن کی باتیں معتبر ہوں گی؟ اس لیے میں نے کہا، اور انہوں نے اپنی طرف سے نہیں لکھا، یہ بہت بڑے عالم تھے اس زمانے کے، تو انہوں نے جو کچھ لکھا کتاب و سنت کی روشنی میں لکھا ہے۔ قرآن سے میں نے آیت کریمہ پیش کی کہ جاہل سے بحث کرنا یہ علماء کا کام نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بحث و مباحثہ کرنے کے لیے اگر آپ عالم ہیں تو سامنے والا بھی عالم ہونا چاہیے، اور عالم کے بارے میں ہم کیسے جانیں گے؟ اس کے جاننے کا ایک طریقہ اس کی سند ہے۔ جیسے ابھی ہم نے آپ کے بارے میں جانا کہ آپ نے صرف اردو میں ڈپلوما کیا، تو یہ ہم نے کیسے جانا؟ کیسے اس کو جانا؟ آپ نے اگر یہ نہ دکھایا ہوتا تو ہم نہیں جانتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسری جماعت کے عربی مدارس میں پڑھنے والے طلباء سند حاصل کرتے ہیں، آپ نے وہ سند حاصل کی۔ میں الحمدللہ تقریباً 2.5 درجن کتابوں کا رائٹر ہوں۔ ہزاروں شاگرد میرے پڑھائے ہوئے شیخ الحدیث، مفتی اور مبلغ
اور دنیا بھر میں وہ دین کی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں. میں اپنا وقت ایسے لوگوں پر ضائع تھوڑی کروں گا. میں ابھی ان حضرات کی دعوت پر اس لیے آیا کہ کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ سنی علماء کے پاس کوئی مناظرہ کرنے والا نہیں ہے، ورنہ میں پرسوں سے بیدار ہوں اور ابھی سفر کر کے مجھے ایک بڑے دارالعلوم میں جانا ہے، الجامعۃ الاسلامیہ روناہی میں رات میں خطاب کرنا ہے یو پی کے اندر. تو میں آپ کا بھی وقت قیمتی سمجھتا ہوں، اپنا بھی. انہوں نے یہ سند پیش کی، یہ عالم دین نہیں ہیں، اور جب عالم دین نہیں ہے تو عربی کتاب کیا پڑھیں گے؟ مناظرہ کے لیے اصول مناظرہ کا ہونا ضروری ہے، یہ ہم نے نہیں طے کیا ہے، یہ خود آپ نے ہم کو لکھ کر کے دیا ہے. تو جو 8 شرطیں آپ کی ہیں، آپ ان شرطوں کے بارے میں بتائیے، ان میں سے کسی ایک شرط کے بارے میں بتائیے کہ یہ قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے.